السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ سے مجھے دلچسپی بھی ہے اور میرے زیادہ تر گفتگو جمعے کے خطبات اور درس قرآن کے اندر اور لوگوں سے حال احوال لیتے ہوئے میری زیادہ دلچسپی کا موضوع بھی ہے۔ وہ ہے کہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی افراتفری، برائیاں یا اخلاقیات کی کمی، ادب آداب اور احترام کی کمی، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور خصوصاً اس کو ہم یوں کہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق زیادہ پھیل رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ہنستے بستے گھر تھوڑی تھوڑی باتوں کی تلخی کی وجہ سے، معمولی سی باتوں کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں میاں بیوی، یا میکے اور سسرال دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہتز بہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے گندی چیز جو حلال ہے، جائز تو ہے لیکن ہے گندی، وہ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ طلاق ہے۔ کہ زمین پہ ایک گھرانہ بنا ہوا تھا، چل رہا تھا، ماحول کے اندر زندگی گزار رہے تھے، آج وہ گھر ٹوٹ گیا، میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے۔ اگرچہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے، ہونی نہیں چاہیے مسلمانوں کے اندر، لیکن روز بروز اس کے اندر میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی یہ اضافے کا سبب بن رہی ہیں دونوں میاں بیوی۔ بہرحال اس کے کئی نسخے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے یہ جو گزارے لائق ہمارا مطالعہ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی اہم چیز نصیحت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے طلاق کی ریشو کم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے، گھر میں داخل ہوتے، انٹر ہوتے، تو چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ آپ ہنستے ہوئے، یعنی چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ کھل رہی ہوتی تھی، آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوا ہوتا تھا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو ظاہر بات جب ایک آدمی ہنستا ہوا داخل ہو رہا ہے تو سامنے دیکھنے والا، خصوصاً اگر بیوی ہو زوجہ تو وہ تو خود بخود ہنس پڑے گی۔ یہ تو شادی شدہ لوگوں کا یہ عام تجربہ بھی ہے کہ مسکراہٹ ایک طرف سے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، دوسری طرف سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسکراہٹ خاص طور پر جب میاں اپنے گھر میں داخل ہو، دن کا تھکا ہارا ہو اور پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوگا تو انشاءاللہ گھر کے اندر دن کی پیدا کی ہوئی تلخیاں، ناراضگیاں جو بیوی کے دل کے اندر ہوں گی یا آ رہی ہوں گی، انشاءاللہ کافی حد تک وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ایک واقعہ بھی ان بزرگوں نے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، تفسیر کے ذریعے لکھا ہے کہ ایک جوڑا مجھ سے بیعت تھا، ان کی شادی کو 4-5 سال ہوئے، میرے پاس آئے کہ ہم لوگ آپس کے اندر نباہ نہیں کر سکے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تو ہم نے آپس میں فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین سے کو بتانے سے پہلے ہم لوگ اپنے پیر صاحب سے مشورہ کریں، ان کو بتا دیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن ابھی ہم نے طلاق بھی نہیں دی اور رہ بھی نہیں سکتے، تو آپ سے ہم لوگ مشورہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ عالم صاحب، بزرگ صاحب لکھتے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں امت کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی جو الجھنیں ہیں کوئی بڑی نہیں ہیں، کیونکہ روزمرہ کے جو کاروبار ہیں ان کی وجہ سے خامن تھک ہار کے آتا ہے، روزی اتنی بنتی نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں، تو وہی چیزیں ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اسی گردش کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی باتیں ہوتی ہیں، اور بیوی کوئی بات کرتی ہے تو غصہ جلدی آ جاتا ہے، برداشت پیدا نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے بیوی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا رکھ کے وہ بیٹھی ہوتی ہے، 2 گھنٹے تک میاں دیر سے آتے ہیں، رات کو دیر سے کھانا نہ کھا سکے تو وہ ایک ذہنوں کے اندر خیال پیدا ہو، شاید میرے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہے، میرے علاوہ کسی اور کو چاہ رہے ہیں، تو یہ الجھنیں بنتی گئی۔
تو میں نے ان سے مشورہ دیا، اگر آپ میری بات مانیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے والدین کو بتانے سے بھی پہلے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ نوبت طلاق کی نہیں آئے گی۔ انہیں کہا بتائیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں، میاں جی آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو ہنستے ہوئے داخل ہوا کریں، مسکراتے ہوئے داخل ہوا کریں، چاہے آپ کے دل میں دماغ میں جتنے بھی غصے ہوں، جتنے بھی الجھنے ہوں، لیکن جب آپ داخل ہوں تو پھر آپ غصے میں داخل نہ ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، 2-4 منٹ کے لیے بنا لیں۔ جس طرح ہم لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملازم کھڑے کرتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کسٹمر کا استقبال کرتے ہیں، یا ایئر ہوسٹس ہوتی ہے یا بس ہوسٹس ہوتی ہے، مسافر جب اتر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتی ہے، سلام کرتی ہیں، تاکہ مسافروں کو اچھا میسج جائے، ہمارے کسٹمر بڑھے۔ اور بیوی کو بھی یہی حکم دیا جب یہ گھر میں داخل ہوں تو آپ بھی مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔ کہتے میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ چلے جائیں اور کچھ عرصے کے بعد مجھے اطلاع کرنا، 6 مہینے تک۔ انہوں نے کہا اچھا، چلے گئے، کہتے ہیں ہفتہ نہیں گزرا وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ جو ہمارا ہفتہ گزرا ایسے لگتا ہے جیسے ہماری شادی کا پہلا ہفتہ تھا، بہت زیادہ پیار، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اتنا پیار شاید کسی اور جوڑے کے درمیان نہیں ہوگا جتنا ہمارا پیار ہے۔ یہ صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ میاں ہو بیوی ہو، جتنی بھی الجھنیں ہوں، ہر آدمی کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، اور ہو رہی ہیں، ہوں گی بھی صحیح، یہ دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا رہے گا، اور زندگی جب تک انسان رہے گا اس زندگی میں اس طرح کے معاملات، مصیبتیں، مشکلات آئیں گی، اس سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ آئیں گی ضرور۔ تو گھر میں جب داخل ہوں تو یہ ایک پہلا نسخہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی آئیں گے، ایک سلسلہ ہوگا کہ اور کیا علاج ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے طلاق کا سلسلہ ختم ہو جائے، گھروں کی زندگی اچھی ہنستے بنستے گھر گزریں، اور آپس کے اندر محبتیں ہوں، نفرتیں دور ہوں، اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کا زیادہ احساس نہ ہو، انتہا تک ہم نہ پہنچے، طلاق کی نوبت نہ آئے، بعد میں جلدی صلح ہو جائے، تو انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، آپ ہمارا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔